اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ فروری کے پہلے ہفتے کا آج آخری دن ہے اور یہ ہفتہ عالمی بین المذاہب ہم آہنگی کے نام سے منایا جاتا ہے. اس کا مقصد تمام مذاہب میں امن و سلامتی کو ترجیحی بنیادی مقاصد تصور کرنا ہے. قائد اعظم کا اعلان تھا یہ کہ صرف وہی لوگ پاکستان پر صحیح طریقے سے حکومت کر سکتے ہیں جو مغربی معاشروں اور اسلامی معاشروں سے یکساں آگاہی رکھتے ہوں، جنہیں دونوں جگہوں سے ایکولنس اویئرنس ہو. اقلیتوں اور خواتین کے مساوی حقوق، جمہوریت اور رواداری نئی ریاست کے بنیادی مقاصد ہونے چاہیے. پاکستان اپنی ثقافت اور تاریخ میں بہت مالا مال ہے، اس لیے یہاں ہندو، سکھوں اور عیسائی برادریوں کے بے شمار مذہبی مقامات ہیں. لہٰذا تعلیم، تجارت اور فن میں کثیر ثقافتی اور کثیر مذاہب کا وجود بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد انم صاحب اور نازیہ بلوچ صاحبہ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. دونوں کو شامل گفتگو کرتے ہیں. خالد صاحب، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. گڈ مارننگ، کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ جی، میں ٹھیک ہوں، شکر. گڈ مارننگ. بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی بھی معاشرہ اگر صحیح طریقے سے چلانا ہے آپ نے تو یکساں حقوق ہونا اور وہاں پر جتنی بھی اقلیتی برادری ہوتی ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہونا ایک الگ چیز ہے، ملنا ایک الگ چیز ہے. تو ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، ملنے میں ہمیں شک ہے. وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے گاڑی. تھوڑا ڈاؤٹ ہے، زیادہ ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، پکا ڈاؤٹ ہے. اچھا، میں چاہ رہی ذرا آپ یہ ڈاؤٹ بتائیں کیوں ہے. جب ہم ادا کرنے پہ آتے ہیں نا تو بہت سارے ہمارے جو جسے کہتے ہیں کہ انفیریئر موٹیوز آ جاتے ہیں بیچ میں، ذاتی اخراج آ جاتی ہے. پھر ہم ذرا اس میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، ایک مملکت پاکستان کے اندر ہم سب برابر کے شہری ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں. اور تمام مذاہب جو بھی آئے ہیں انہوں نے سب رواداری کی، بھائی چارگی کی بات کی. کوئی بھی مذہب یہ تو نہیں کہتا کہ دوسرے والے کو مارو، کوئی بھی مذہب نہیں کہتا، کسی بھی کتاب میں نہیں. یہ جو ڈویژن ہوتا ہے یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں معاشرے میں جو اپنے مقاصد کے لیے حصول کرنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا فلسفہ اپناتے ہیں اور اس میں پھر لڑا دیتے ہیں، پھر وہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے جب پاکستان بنا تھا، قائد اعظم کی جو 11 اگست کی اسپیچ اگر آپ سن لیں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی تھی کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز ناٹ ان دا ریلیجیس سینس بٹ ایز ایکول سٹیزنس انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یعنی جو مملکت خداداد پاکستان ہے وہ تمام اپنے شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. ہم ایک ڈیموکریسی ہیں، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، تو اس میں تو کوئی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ قانون لاگو کتنا ہو رہا ہے، انصاف مل کتنا رہا ہے. ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. وہی بات ہے نا آپ کی کہ موجود ہیں چیزیں لیکن اس طریقے سے مل نہیں رہی جس طریقے سے حق ہے. بہت ساری چیزیں اس میں انٹرفیئر کرتی ہیں نا. مانگنا والوں کو مانگنا نہیں آتا. پہلی بات تو عام شہری کو اپنے حقوق ہی نہیں پتہ، اسے بتایا نہیں جاتا. سیکنڈلی پھر جس وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں کہ جو ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم کتنا لمٹ کر دیتے ہیں نا. ہم نے پاکستان ایک ہے، ایک اکائی ہے. ہم نے اس میں بہت ساری، ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. اگر ہم ڈائیورسفائیڈ ہیں نا تو اس کو تو خوشی سے منانا چاہیے کہ میں کالا ہوں، آپ پیلے ہیں، نیلا ہے، ہرا ہے، بجائے اس کے کہ میں کہوں سارے نیلے ہو جائیں، سارے کالے ہو جائیں. اب یہ ساری انگلیاں برابر اگر ہو گئی تو مٹھی نہیں بند ہوگی. بالکل ایسا ہی چیزیں آتی نہیں. تو یہ جو الگ الگ اللہ نے بنایا ہے، الگ الگ صوبے ہیں، الگ الگ زبان ہیں، الگ الگ رنگ و نسل ہے، یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے. اور یہ پاکستان میں تو کمال کلچرل جو ڈفرنسز ہیں اس میں آپ میوزک لے لیں، گائکی لے لیں. ابھی میں وہ تصویریں دیکھ رہا ہوں آپ کے اسٹوڈیو میں، دیکھیں مہدی حسن خان صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب، میڈم نور جہاں، ایک قصور سے ہیں، ایک فیصل آباد سے ہیں، ایک راجستھان سے ہیں. اور کیا ڈائیورسفیکیشن ہے پاکستان میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اس کو اگر آپ سیلیبریٹ نہ، اب اس فرق کو میں عیب بتانے لگ جاؤں تو وہ پھر میرا قصور ہے. وہ عیب نہیں ہے، وہ پھر آپ کی اپنی سوچ ہے نا. وہ عیب نہیں ہے. نہیں، وہ مطلب ہی ہوں گا نا. میں نے اگر مثال، جیسے ایک بڑی بھونڈی سی مثال ہے، جب کسی کو ہم نے چھوڑنا ہوتا ہے نا
تو وہ ہمیں اس کی روٹی بھی ٹھنڈی لگنے لگتی ہے, پھر ہمیں کیڑے نکالنے لگ جاتے ہیں, اور جس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اس کے ٹھنڈی روٹی بھی گرم لگتی ہے, ہاں وہ ویسے ہی گرم ہو جاتی ہے. اچھا نازیہ مجھے بتائیں پرفارمنگ آرٹ کتنا معاون ثابت ہوتا ہے اس تمام تر معاملے میں؟ جیسے سر نے ذکر کیا کہ ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, جس بہت ہی بہترین بات کی کہ اگر ہم اپنے آرٹ کو دیکھیں اس میں کتنی ڈائیورسٹی ہے. اگر ہم اسٹوڈیو میں ہی دیکھیں, اگر پورا اسٹوڈیو وائٹ ہو تو کتنا پھیکا پھیکا لگے, ہمیں بالکل اچھا نہیں لگے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی چیز کی خوبصورتی کو مختلف ٹولز کے ذریعے اگر پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت بہترین ہو جائے گا, جس میں ایک بہترین طریقہ ہمارے پاس آرٹ ہے, پرفارمنگ آرٹ ہے, فلم میکنگ ہے, ویڈیوز ہیں, جس کے ذریعے آپ سوسائٹی میں ایک پرسپیکٹیو, پازیٹیو پرسپیکٹیو اور ایک سوچ بیدار کر سکتے ہیں ہمارے یوتھ کے اندر, ہمارے سوسائٹی کے اندر. اور اس پلورلزم کو جو ہے نا سیلیبریٹ کرنے میں آرٹ ایک بہترین کردار ہے. ابھی ریسنٹلی میں چیک کر رہی تھی تو فاٹا جو کہ ہماری پاکستان میں بہت ہی نیگیٹو پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے, ایون میں جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں لیاری سے, اس کا بھی ایک نیگیٹو نیریٹو جو ہے نا ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. تو اس ساری چیزوں کو میں دیکھ رہی تھی تو وہاں کی یوتھ نے آرٹ کے ذریعے جو فاٹا کا ایک جو ہے نا علاقہ ہے پارا چنار, اس کو بہت بہترین طریقے سے ان کی پازیٹیوٹی کو آرٹ کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی. سو آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یوتھ میں, اور آرٹ ایک ایسا لینگویج ہے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں وہ اس ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. میوزک اینڈ آرٹ. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, نازیہ نے بات کی یوتھ کی, میں تو بہت ہوپ فل ہوں اپنے یوتھ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی نسل تھی ہماری والی یا ہم جیسے اور جو تھے, ہم نے بہت بگاڑ پیدا کر دیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, سیاست میں آ کے یا کوئی جو اپنے پرسنل ایشوز کے لیے. آج کل کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا سوچتا ہے, اور اچھی بات ہے. ہاں نہیں بہت اچھی بات ہے, میں تو تعریف کر رہا ہوں کہ وہ اپنے سے ابو ہو کے سوچتا ہے, کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں پنجابی ہوں یہ بلوچی ہے, وہ پاکستانی ہو کے سوچتا ہے. تو دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. پاکستان ہمارے دوست اللہ غری کی رحمت کرے, عمران اسلم جو بہت بڑے جرنلسٹ تھے, رائٹر, ابھی انتقال ہوا, انہوں نے ایک تھیٹر لکھا تھا. انہوں نے پاکستان کی مثال ایک رلی کی سی دی تھی کہ الگ الگ رنگ و نسل کے اس میں پیچ ورک ہے. پاکستان از اے پیچ ورک, کتنی خوبصورت رنگوں سے جوڑ کے بنا ہے, اور کوئی ایک رلی دوسرے سے نہیں ملتی, الگ ہوتی ہے, اور ہاتھ سے بنتی ہے, محنت سے بنتی ہے, اور اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ کیا ٹاکیاں جوڑ کے آپ نے ایک چادر بنا دی, تو میں اس کی خوبصورتی کو اپریشیٹ نہیں کر سکوں. یعنی وہی بات ہے نا, آپ دیکھ ہی نہیں پا رہی, تو پھر آپ کی اپنی سوچ ہے. یہ آپ جیسے چینل ہیں, آپ نے اس ٹاپک کو اٹھایا, آپ کو تو روز ایک لا کے کلچرل اٹھا کے بٹھا دینا چاہیے. ایک دن ہمارے بلوچ بھائی آ جائیں, ایک دن سندھی آ جائے, ایک دن براہوی آ جائے. ہمیں اپنی زبان سے انسیت نہیں ہے. ہم تو اگر کوئی بلوچی بولتا ہے ہم اس کو ایلین سمجھتے ہیں, یہ کون سی زبان بول رہا ہے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ ہمارے بڑوں نے, یعنی جو ناٹ آر اون, یعنی جو جیسے میڈیا پہ آتے تھے یا آئے ہیں یا ابھی سیاستدان جو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ہمیں نفرت کرنا سکھایا. انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کرنا سکھا دیا ہے. ایکسیپٹنس لیول ہمارا زیرو ہو گیا ہے. میری نظر اسی پہ کیوں جا رہی ہے کہ ایک اس کی چھوٹے پاؤں کی انگلی ٹیڑھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں عیب نکالنے کے لیے, پہلے ہم دیکھتے تھے اپریشیٹ کرتے تھے, یار ہمیں کرٹیسائز کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اب کہتے ہیں ناک ٹیڑھی ہے, رنگ کیسا ہے اس کا, کتنی گندی لپسٹک. ارے ہم چھوٹتے ہی یہ کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوں, آپ کسی بھی محفل میں بیٹھے, لیکن وہ ہماری ایج کے لوگ کرتے ہیں, سینئرز کرتے ہیں. آج کل کے بچے بہت, میرے اپنے بیٹے ہیں, ینگ ہیں, یونیورسٹی پاسڈ ہیں, وہ بہت پازیٹیو ہیں. دے لو پاکستان, اور وہ بڑے اس کو دبنگ طریقے سے پاکستانیت کو اپنے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر آئی تھنک خالد صاحب اس میں گھر کا ماحول بہت زیادہ آپ کا میٹر کرتا ہے, آپ کی گرومنگ, آپ کا دیکھیں نا, اب آپ ایک گھر سے مطلب ہوتا ہے, اگر میں اپنے گھر کی بات دوں, پھر میرا محلہ ہے, پھر میرا شہر ہے, پھر میرا ملک ہے, تو ہر جگہ وہی. اگین جب میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو میڈیا کتنا اسٹرانگ انفلوئنس کرتا ہے. اگر ایک ٹی وی کے اسکرین پہ دن رات
سیاستدان بیٹھ کے ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے رہیں گے, میں مثال دے رہا ہوں, تو پھر ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم کہیں گے یہ تو نارم ہے, ہم کہیں گے تو نارمل چیز ہے یار, تو جھوٹا, تو کالا, تو فلانا, تو یہ چور, یہ تو نارمل ہے, بڑی بات ہے ہی نہیں. تو بجائے اس کے کہیں کہ یار وہ ٹھیک ہے یار, لیکن وہ کام آپ نے بڑا اچھا کیا. ہم اچھائیاں گننا کب شروع کریں گے؟ مجھے تو یہ ہوتا ہے آج کل کے بچے اچھائیاں گنتے ہیں. مجھے ملتے ہیں ینگ بچے, کہتے ہیں سر آپ نے فلانا ڈرامہ کیا تھا نا, وہ بڑا اچھا تھا, آپ نے فلانا, وہ اچھائی گن رہے ہیں, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ نے وہ کتنا برا کام کیا تھا. چلیں یہ ایک اچھی بات ہے نا کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کی پازیٹیو سوچ ہے, اور اسی کو امپاور کرنا ہے. اچھا ناظرین, مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو اقلیتی برادری ہے, پرفارمنگ آرٹ میں انہیں کتنے مواقع مل رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ میں اگر اقلیتوں کی بات کروں پاکستان میں, ان کو کافی حد تک بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اچھا کیا جاتا ہے. ہاں, مجھے مطلب میرے کچھ جتنے بھی کولیگس میرے ساتھ موجود ہیں, سو وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے رہتے ہیں. سو وہ ساری ایکسپیرینس میں بہت ہی ورس ایکسپیرینس ان کے موجود ہوتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے سٹیزنس میں وہ ایک اویئرنیس والا ایلیمنٹ ابھی نہیں ہے, ان کو ایکسیپٹنس والا ایلیمنٹ ابھی تک نہیں ہے. ایگزیکٹلی, لائک وہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے. میں آپ کو ایک اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. میں جیپنیز کے ساتھ کام کرتی ہوں, فیمیل ہوم بیس ورکرز کے حوالے سے بھی. سو انہوں نے جیسے ہی ان سے پرسنل باتیں چل رہی تھیں, تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں کتنی زبانیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ہم سارے لوگ جیپنیز میں ہی بات کرتے ہیں. سو پھر میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک زبان موجود نہیں ہے, مطلب اگر میں موجود ہوں, ہمارے پاس جو ہے نا 20 سے زائد جو ہے نا زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں. سو انہوں نے کہا آپ کے لیے کتنی بہترین اپارچونٹی ہے that you learn 20 languages, مطلب مختلف صوبے آپ لوگوں کے موجود ہیں. سو آئی تھنک ہم اس ساری چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کے اگر مائنورٹیز ہیں, ان کا بھی بالکل وہی جو ہے نا حق ہے جو ہمارے دوسرے میجورٹیز کا ہے. سو ان کو ہم بھی ایسے رائٹس پرووائڈ کریں. ایون ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز میں بھی ہمارے فیملی میں بھی وہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اچھا, کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, آپ کے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ میرے اپنے ایکسپیرینسز بھی ہیں. جب آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے تو وہ ساری اپ برنگنگ ہوتی ہے تو وہ نسل تو خراب بڑے ہی کرتے ہیں نا, چھوٹے کو تو کوئی کچھ نہیں. بچہ تو ایک آپ کو اللہ نے کینوس دیا ہے, پلین پیپر دے دیا, اب آپ کچھ بھی اس پہ بنا دو. تو ہم صرف تعصبات بھرتے ہیں اس کے اندر. یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ اردو میڈیم ہے, یہ انگلش میڈیم ہے. انگریزی کلیئر کر دوں, انگریزی کا ذہانت سے تعلق نہیں ہے. انگریزی ایک زبان ہے, جیسے لیکن ہم اس کو معیار کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا, ابھی اب کوئی سری لنکن پلیئر ہے یا کوئی تامل پلیئر, وہ غلط انگریزی بولتا ہے, کوئی نہیں ہنستا اس پہ. ہمارا بیچارہ کوئی پلیئر غلط انگریزی بولتا ہے, ہاں میمز بن جاتے ہیں, ارے کیا کہہ دیا, فرسٹ تھینکس از ٹو اللہ, فرسٹ. کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ اس کا باپ انگریز نہیں تھا, اس کی ماں انگریز نہیں تھی, وہ پٹھان ہے, وہ پٹھان ہے. اور آئی تھنک ہمیں اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہماری زبان, ہم اپنی زبان کو ریپرزینٹ کرنے والے, ہماری پہچان ہماری زبان سے. بالکل ہے, بالکل ایسا ہی. قومیں بنتی زبان سے, دیکھیے قومیں زبان سے بنتی ہیں. مذہب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو ہندوستان میں جو بھی بادشاہ آتا گیا, وہ لوگ اس کا مذہب اپناتے گئے. پہلے موہنجو دارو تھا, بدھسٹ آئے, پھر بدھسٹ کے بعد ہندوز آئے, ہندوز کے بعد کچھ اور آئے, پھر جناب اسلام آ گیا تو مسلمان آ گئے, پھر کچھ اور آ گئے, پھر پارسی. یہ تو سب ہے, بالکل ایسے ہے. لیکن جو آپ کی زبان ہے, جو آپ کا اپنا کلچر ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بھائی دیکھیں, آپ کلچر کو عام کریں, میوزک اور تھیٹر. یہ میں بہت تھینکفل ہوں سندھ گورنمنٹ کا کہ اس نے میوزک کو بھی کریکولم میں ڈالا ہے. وہ بھی ہم نے جب لاہوتی میلو ہم نے کیا تھا کچھ 4 سال پہلے, تو وہاں پہ حیدرآباد میں تھا اس ٹاک شو میں, سندھ کے ایجوکیشن منسٹر تھے اور وسعت اللہ خان تھے. ہم نے اس وقت ریزولوشن ان سے لیا تھا کہ آپ پرومس کریں. تو جب تک کلچرل ایکٹیویٹیز ہمارے نصاب کا حصہ نہیں بنیں گی, تب تک ظاہر ہے کسی کے اندر نہ اویئرنیس آئے گی اور نہ ہی کوئی ایکسیپٹ کرے گا. سب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. نازیہ آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ اس.